کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں جس طریقے سے آج میلاد منایا جاتا ہے اس طریقے سے منایا جاتا تھا یا صحابہ نے اس طریقے سے منایا؟ بس اب یہاں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کی شریعت دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ بھائی بہن کا نکاح ہو جاتا ہے، اس لیے کہ انسان تو تھے ہی نہیں. وہی جو بچے پیدا ہوتے تھے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے، اس کے بعد وہ بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا، نسل انسانی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. لیکن پھر وہ شریعت بدلی، احکام بدلے. آپ دیکھتے چلے جائیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کئی احکام بدلتے رہے. روزے کا طریقہ الگ، عبادت کا طریقہ الگ، سب کچھ الگ. حالات بدلتے گئے، طریقے بدلتے چلے گئے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے کریم نے دین کو کمپلیٹ فرما دیا. اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے سے میلاد کا اہتمام نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج کیا جاتا ہے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے، تو میں آپ سے عرض کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں گھوڑ پر سواری سفر کیا جاتا تھا، اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، خچر پر سفر ہوتا تھا. بائک استعمال مت کرو، گاڑی استعمال مت کرو، کار استعمال مت کرو، ہوائی جہاز استعمال مت کرو، ٹرین استعمال مت کرو. تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو آج کے زمانے کی ضرورت ہے، یہ آج کے زمانے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے نا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں قرآن سکھانے کے لیے کسی دوسرے فنون کی یا باقاعدہ علم نحو، علم صرف، یہ ساری چیزوں کا باقاعدہ رواج نہیں تھا. آج کوئی بھی دارالعلوم کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر یہ فنون کی کتابیں نہ پڑھائی جاتی ہوں. سند دینے کا سسٹم بھی اس زمانے میں نہیں تھا، آج سند دی جاتی ہے. دستار بندی کے جلسے کا سسٹم نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے. عالی شان عمارت ادارے بنانے کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، آج سب کچھ کیا جا رہا ہے. بلکہ لوگ یہ کر کے کہتے ہیں یہ آج کے دور کی ضرورت ہے. مولانا اگر آج کے دور میں یہ نہیں کریں گے تو کیسے؟ ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا حالات بدلتے ہیں، طریقہ بدلتا ہے. حالات بدلتے ہیں، انداز بدلتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو دلیل کی روشنی میں بتاؤں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام علیہم الرضوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کا اہتمام کس طریقے سے کرتے. میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کی جاتی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات بیان کیے جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج مائک کے ذریعے، نعت کے ذریعے اس طریقے سے محفل منعقد کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منائی جاتی ہے. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں اس طریقے کا رواج تھا؟ اور کیا لوگ اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے مراد یہ ہے کیا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کرتے تھے؟ تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جو لوگ یہ کرتے تھے یا صحابہ کرتے تھے، کیا ان کو حضور نے منع فرمایا؟ اب دلیل آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 908 پر حضرت مسلم ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل ہے.
آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف جا رہے تھے کہ ایک شخص نے میرے بھائی عامر ابن اقوا، یعنی مسلمہ ابن اقوا کے بھائی کا نام تھا عامر ابن اقوا، جو کہ اس وقت کا ایک بلند پایا شاعر تھا، اس سے کہا کہ آج آپ ہمیں اپنا کچھ کلام سنائیں۔ عامر ابن اقوا سے لوگوں نے کہا کہ آج اپنا کچھ کلام سنائیں۔ وہ اونٹ سے اترے، عامر ابن اقوا اونٹ پر تھے، تو نیا کلام جو انہوں نے لکھا تھا اونٹ سے اتر کر انہوں نے وہ نیا کلام سنانا شروع کیا اور اشعار پڑھنے لگے۔ ان اشعار کے اندر یہ بھی اشعار تھے کہ اے پروردگار، اگر تو ہمارا شامل حال نہ ہوتا تو ہم ہرگز ہدایت نہ پا سکتے، نہ ہی ہم ایمان کی تصدیق کرتے اور نہ نماز قائم کر سکتے۔ میں تجھ پر فدا جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار رہیں۔ سرکار کی شان بیان کی، ہمیں جہاد میں ثابت قدم رکھ۔ اب سرکار نے یہ اشعار سنے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سنے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار سن کر کے فرماتے ہیں یہ اونٹنی چلانے والا کون ہے؟ چونکہ عامر ابن اقوا اونٹنی سے اتر گئے اور اونٹنی کی نکیل ہاتھ میں پکڑی اور پکڑ کے یہ اشعار گنگنانے لگ گئے، تو سرکار نے فرمایا یہ اشعار پڑھنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی عامر ابن اقوا ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، انعام اور اکرام کی بارشیں اللہ عز و جل نازل فرماتا ہے۔ اور آگے سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپسی پر مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کئی ماہ تک مدینہ منورہ سے غیر حاضر رہے اور کئی ماہ کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے اور نفل پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی تعریف میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اگر اجازت ہو تو پیش کروں، اجازت ہو تو پیش کروں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سناؤ، اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا تو انہوں نے جو اشعار پڑھے ان اشعار کا ترجمہ سنو، ترجمہ سنو۔ انہوں نے اشعار پڑھے، یہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، آپ نے جو اشعار پڑھے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی ولادت ہوئی تو ساری زمین کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور آسمان کے کنارے بھی آپ کے نور سے جگمگانے لگے، اور ہم آپ کے اس ضیاء و نور میں ہدایت کی منازل کو طے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں تشریف لے گئے، ان کے قلب میں آپ کا نور تھا، آگ کی کیا مجال تھی کہ ان کو جلا سکے۔
کیا تعریف کی انہوں نے، کیا تعریف کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلائی؟ اس لیے نہیں جلائی کہ یا رسول اللہ آپ کا نور ان کے قلب و جگر کے اندر موجود تھا۔ ان کے لیے سرکار نے کیا دعا فرمائی؟ اللہ تمہارے منہ کو سلامت رکھے۔ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ملا شریف میں ہوتا کیا ہے؟